الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحنان والمنان فی آیت القرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بس تراز کلید کرم کشا، یا سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر دست من زارو نتباگی دست من زارو نتباگی۔ حضرات تمامی سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج ایس کے ایس ویب نیوز کے انڈر اس پروگرام کو آرگنائز کیا گیا۔ جشن عید میلاد النبی کے اس پروگرام کو آج ایس کے ایس ویب نیوز کے فاؤنڈر اور ایڈمن محفوظ حسین وارثی صاحب نے اس کو آرگنائز کیا ہے تاکہ جشن عید میلاد النبی منانا، جشن عید میلاد النبی پہ خوشیاں منانا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا میلاد منانا کس طرح منایا جائے، اور کیوں یہ نوع انسانی پر، یہ بنی آدم پر ایک انعام ہے اللہ کا، تو اسے سمجھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آئیے اولاً میں آپ کو درود شریف کی فضیلت بتاتا چلوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مولائے کائنات مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک نے کہا کہ جس نے مجھ پر یوم جمعہ یعنی جمعے کے دن 100 مرتبہ درود پڑھا، جب وہ مرے گا، جب قیامت کا دن ہوگا اور وہ آئے گا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا نور کر دے گا، اس کو ایسا نور عطا کرے گا کہ اگر اس نور کو پوری دنیا کی مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو تمام مخلوق کو کافی ہوگا۔ ایک بار تمامی حاضرین اور سامعین درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت سے پیش کریں۔ پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی امی العربی القریشی الہاشمی المکی المدنی وعلی آلہ الطیبین والطاہرین وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ جس میں نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک پر 100 مرتبہ جس نے درود پڑھا، اللہ اسے ایسا نور عطا کرے گا کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو اللہ اسے ایسا نور عطا کرے گا، اس نور کو اگر تمام دنیا کی مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو نور ان کو کافی ہوگا۔ تو حضرات جب کبھی وقت ملے تو درود شریف پڑھتا رہا کریں۔ درود شریف پڑھنے سے نبی کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، اور قیامت کے دن یہ نور، یہ درود شریف پڑھنا آپ کے لیے نور ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے گا حضرات، میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، وقت بہت کم ہے، اور کم وقت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم صرف نبی کے جشن عید میلاد النبی کے متعلق بات کریں گے۔ میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک کو اللہ جل مجدہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو ہمارے نبی ہر ایک کے لیے رحمت ہیں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے پرند ہوں، چاہے شجر ہوں، چاہے حجر ہوں، دنیا کی ہر ایک چیز کے لیے ہمارے نبی رحمت ہیں۔ تو حضرات وہ نبی رحمت، وہ پروفیٹ ہو از مرسی فار آل دا ورلڈ، جو پوری دنیا کے لیے رحمت ہوں، تو وہ کسی کے لیے زحمت نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آج بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں جو نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک کی ذات مقدسہ پر
हमला आवर होते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब कोई मुशरिकीन, जब कोई मुस्तशरिकीन जब नबी ये पाक साहिबुल औलाद की ज़िंदगी को पढ़ता है, उनकी सीरत का मुताला करता है, तो हमने देखा है, आप हिस्ट्री को उठा के देखिएगा, तारीख़ को उठा कर देखिएगा, जब जब जिसने नबी की सीरत का मुताला किया है तो आखिर में उसने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम में दाखिला ले लिया है और उसने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोहम्मद सैफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हज़रात, जब कोई इंसान नबी की सीरत को पढ़ता है तो आखिर ऐसा क्या है कि वो आखिर में इस्लाम को कबूल कर लेता है। इस्लाम की अच्छाइयों को देखकर, नबी की सीरत को देखकर वो दाखिला इस्लाम कर लेता है, इस्लाम में दाखिल हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो आइए, नबी की सीरत इतनी शानदार सीरत है, नबी का किरदार इतना शानदार है, आइए हम आपको बताते हैं। नबी पाक साहिबुल औलाद हैं, जा रहे हैं, ईद का दिन है, एक बच्चा ज़ारो कतार रो रहा है, रोता जा रहा है। पूछा बेटे क्यों रो रहे हो? फरमाया मेरे वालिदैन नहीं हैं, आज बच्चे नए नए कपड़े पहन रहे हैं, काश मेरा बाप होता, मुझे नए कपड़े पहनाता, काश मेरी माँ होती, मुझको नहलाती, मुझको धुलाती। नबी पाक गोद लेते हैं, उसको अपना बेटा मान लेते हैं और कहते हैं बेटे क्या तुम्हें ये पसंद है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हसन हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई हुसैन हो और तुम्हारे वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु व तस्लीम हो। अल्लाहु अकबर। वो नबी हैं जो यतीमों पर इस कदर मेहरबान है। आइएगा, नबी पाक साहिबुल औलाद सय्यद अफलाक की जश्न ईद मिलादुन नबी के मुतालिक बात चल रही है। सीरत नबी की वो सीरत है कि जिसको बयान करना मेरे तो क्या बड़े बड़े मुफस्सिरीन उसे बयान ना कर सके, बड़े बड़े सीरत निगार नबी की सीरत को बयान ना कर सके। आइए हज़रात, नबी पाक साहिबुल औलाद के जश्न ईद मिलादुन नबी के मुतालिक कुछ बात बता दूं कि जब नबी पैदा हुए 12 रबीउन नूर 12 रबीउल अव्वल दिन पीर का है और सुबह के वक्त पैदा हुए तो क्या करामात ज़ाहिर होती हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की वालिदाए मोहतरमा फरमाती हैं कि जब नबी पैदा हुए तो ज़मीन से आसमां तक एक नूर की चादर फैल जाती है और मैंने मुल्क शाम के महल्लात को अपनी आँखों से देख लिया। इतना नूर हुआ कि हमने मक्का में रहकर मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। तो नबी की पैदाइश पर नूर रोशनी करना, ये नूरी मखलूक़ात का आना, इस तरह इशारा होता है कि नबी के पाक साहिबुल औलाद की पैदाइश पर नूर की बरसात होती है। तो जब नबी पैदा हुए तो रोशनी करना, नबी का मीलाद मनाना, नबी का जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना, ये हकीकतन जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु तस्लीम की मोहब्बत का एक तरीक़ा है। तो जो नबी से मोहब्बत करता है वो रोशनी भी करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है वो लोगों से भी मोहब्बत करता है, जो नबी से मोहब्बत करता है उसका किरदार और अखलाक इतना अच्छा होता है, वो हर किसी से मोहब्बत से पेश आता है। हमारा दीन वो दीन है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के अंदर इतनी अच्छाइयाँ पैदा की, इतनी अच्छाइयाँ पैदा की कि किसी को बुरा भला हम नहीं कहते, बल्कि अपनी दीन की अच्छाई बताते हैं, अपने दीन की तबलीग करते हैं, तो वो शख्स हमारे दीन को देखकर दाखिला इस्लाम हो जाता है। आइए नबी पाक साहिबुल औलाद सय्यद अफलाक की सीरत को तो देखें। नबी पाक साहिबुल औलाद सय्यद अफलाक ने मक्का मुकर्रमा में वो सदाकत, वो अमानत, वो शुजाअत के गौहर दिखाए कि बड़े बड़े कुफ़ार मुशरिकीन के सरदार ये कहते नज़र आते थे कि अगर कोई मक्का की सरजमी में कोई अमीन है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु तस्लीम है। अगर बड़े बड़े कुफ़ार और मुशरिकीन अपनी बातों की बड़ाइयाँ बयान करते, जब नबी की सदाकत की बात आती तो कहते कि अगर कोई सादिक है, कोई मक्का मुकर्रमा में सादिक है तो नबी पाक साहिबुल औलाद सय्यद अफलाक हैं। दोस्तों, नबी की सदाकत, नबी की शुजाअत, नबी की अमानत पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मानती है। नबी जब पैदा हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, नबी की पैदाइश का वक्त है और ये कैसा वक्त है कि जब हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा रही हैं कि नबी पैदा हुए, मैंने देखा कि जिब्रील अमीन ने 3 झंडे गाड़ दिए हैं, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, एक खाना काबा की छत पर। तो ये झंडे लगाना
یہ نبی پاک صاحب الاولاق کی محبت ہے، اور نبی کی پیدائش منانا یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، اس طرح آپ جھنڈے لگاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں، بریانی پکاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حضرات، ایک فطرت انسانی ہے۔ آپ نیچرلی دیکھیں، کوئی بھی انسان کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا فالوور ہو، اگر اس کے یہاں خوشی ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایک فطرتاً ہے، ایک نیچرلی ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوشیاں کرتا ہے، اپنے گھر چھٹی کرتا ہے، کوئی مٹھائیاں بانٹتا ہے، کوئی لوگوں کو بلا کر دعوت کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت عام اور فہم بات ہے جسے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، بڑی نیچرل بات ہے۔ جب کسی کے ہاں پیدائش ہوتی ہے تو ہر جگہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، کوئی ہائی اسکول انٹر پاس کرتا ہے، پارٹی دی جاتی ہیں۔ لیکن حضرات، جب نبی پاک صاحب الاولاق صحیح افلاق، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے تمہیں سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جب وہ سراپا رحمت ہیں، جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو حضرات پھر اس پہ چوں چرا کیوں کریں؟ ارے وہ جب نبی رحمت دنیا میں تشریف لائے تو وہ عورتیں، وہ ہماری ماں بہنیں، کل تک جن کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، جن کی کوئی عزت نہیں تھی، نبی پاک صاحب الاولاق نے اس لڑکی کے لیے رحمت فرمایا، اس کو رحمت بنا دیا۔ نبی نے کہا کہ جس کے گھر ایک لڑکی ہے، جس کے گھر 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے، ان کی شادی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا۔ صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر کسی گھر 2 لڑکی ہیں وہ ایسا کرے۔ نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر 2 لڑکی ہیں وہ پرورش کرے، شادی کرے، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ حدیث کا مفہوم سنا رہا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کے گھر ایک ہی لڑکی ہو، نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے پرورش کی اور شادی کی، اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ پھر صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ، جس کے ہاں کوئی لڑکی نہیں ہو، جس کے ہاں کوئی لڑکی نہیں ہو، وہ کیا کرے؟ نبی نے فرمایا جس کے ہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، اگر اس کی خواہش ہے، اس کی نیت ہے، اس کی انٹینشن یہ ہے کہ اگر میرے یہاں لڑکی ہوتی، میں پرورش کرتا، محبت سے پالتا، پھر کی شادی کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنت عطا کرے گا۔ ارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے ناظرین جو SKS ویب نیوز کے ذریعے اس پروگرام کو ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا، نبی نے جس عورت کو مکہ کے اندر، عرب کے اندر پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، بلکہ پوری دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی، پوری دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اس نبی پاک صاحب الاولاق سراپا رحمت نے آ کر اس لڑکی کو، جس کو لوگ زحمت سمجھتے تھے، اسے رحمت بنا دیا۔ ہر انسان کی خواہش ہے کاش میرے گھر لڑکی ہو۔ صحابی کھڑے ہو رہے ہیں۔ حضرات، اس مکے کے اندر، اس عرب کے اندر لوگ اپنی جوان بیٹی کو درگور کر دیتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، یعنی کہ زندہ قبر میں دفنا دیتے تھے کہ یہ بڑی ہوگی، اگر جنگ ہوگی تو کافر کہیں سے اٹھا کے نہ لے جائیں، ہمارے داماد نہ بن جائیں۔ جس لڑکی کا، جس بیٹی کو، جس عورت کو اس قدر گرا ہوا دیکھا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے اسے رحمت بنا دیا ہے۔ تو نبی رحمت ہے، نبی ہر چیز کے لیے رحمت ہے۔ آئیے حضرات، اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نبی پاک صاحب الاولاق جشن عید میلاد النبی کے اس پروگرام پر ابھی ماشاءاللہ یہ مہینہ شروع ہوا ہے، جیسے بھی ملے گا وقت انشاءاللہ بولیں گے۔ اور ہاں، ایک اسپیشل پروگرام اس SKS ویب نیوز کے تحت انشاءاللہ تبارک و تعالی منعقد کیا جائے گا عید میلاد النبی سے ایک دن قبل، 12 ربیع الاول کے دن انشاءاللہ تبارک تعالی لائیو پروگرام کیا جائے گا، جس کے اندر اس پروگرام کے جو آرگنائزر ہیں محفوظ وارثی اور ہمارے دوست جو SKS ویب نیوز کے اینکر ہیں فیروز ملک صاحب اور دیگر ہمارے مہمان خصوصی یہاں موجود رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بڑے دلائل اور بڑے ہی قرآن و حدیث کی ریفرنس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جشن عید میلاد النبی منانا بتایا جائے گا۔ جشن عید میلاد النبی نہ پٹاخے چھوڑے جائیں، نہ اس کے اندر اور باحیات باتیں کی جائیں، صرف نبی کی محبت میں یہ عید میلاد النبی منائے جائے۔ نبی سے محبت ہے تو نماز بھی پڑھی جائے گی، قرآن بھی پڑھا جائے گا، درود بھی پڑھا جائے گا۔ نبی سے محبت ہے تبھی تو جشن عید میلاد النبی منانے والا انشاءاللہ تعالی نماز قضا نہیں کرے گا۔ اسی موضوع کو لے کر ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک لیے انتظار کیجیے گا اور اپنے دوست محفوظ حسین قادری کو اجازت دیجیے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے چینل کو آپ لائک کریے اور اس کو شیئر کریں اور زیادہ زیادہ کمنٹس کریں۔
جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔